بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک لمبے وقفے کے بعد جو تقریباً یوں سمجھیے شاید 7 یا 8 ہفتے کے بعد اس کلاس کا دوبارہ آغاز ہو رہا ہے، اور یہ کلاس نمبر غالباً 64 ہے یا 63 تو گزشتہ کلاس میں جیسے کہ مختلف ہم لغت کے اوپر سورۃ ابراہیم کی ایک ایک لفظ لغت کے اوپر بات کر رہے تھے، پھر گرامر کے کچھ سوالات ہم نے حل کیے، پھر بعض سوالات کی وجہ سے یا بعض اس طرف آیا کہ القرآن کے جو معنی تھے وہ بھی بیان کیے گئے تھے کہ قرآن سے کیا مطلب ہے، کہاں سے یہ لفظ اور اس کے آگے مختلف جو اس کے قواعد اس لفظ کے پس منظر میں ان کو بیان کیا گیا تھا۔ تو قرآن جو ہے وہ اس کی جو بنیادی اکائی ہے، اس کے فقرات کی، اس کے الفاظ کی، اس کا ایک خاص نام اسلام کے اندر ہے، یا قرآن کریم نے خود اس کو بیان کیا ہے، اور وہ ہے آیت، جس کو عام طور پر آیت اردو میں آیت کہہ دیا جاتا ہے یا انگلش میں ورس، لیکن اور عام لوگوں کو یہ ادراک بھی نہیں، پتہ بھی نہیں کہ آیت سے کیا مراد ہے، اور یہ خاص نام جیسے آسمانی صحیفہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس کا خاص نام القرآن رکھا گیا، تو اس کے جو جملے یا فقرے ان کو کوئی جملہ نہیں کہا گیا بلکہ ان کو آیت کہا گیا۔ تو آج کی جو کلاس ہے وہ لفظ آیتن، اس کو ہم سمجھیں گے کہ یہ جو بنیادی اکائی ہے کن کن معنوں میں یہ استعمال ہوا ہے۔ جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں اور اسٹیٹسٹیکلی اگر ہم اس کو غور کریں دیکھیں تو 382 مرتبہ 382 ٹائمز یہ لفظ آیتن یا اس کی جمع آیات یا بعض جگہ 2 آیتین جیسے ہوتا ہے وہ بھی استعمال ہوا ہے۔ زیادہ تر آیتن یا آیات جو ہے وہ کثرت سے یہ استعمال ہوا ہے، اور اس کی جو پہلی مثال جمع کے اندر اگر ہم دیکھیں تو قرآن کریم میں ہمیں مثال کے طور پر یہاں پہ جو 5واں رکوع ہے اس کے اندر ہمیں یہ ملے گی۔ یہ دیکھیں سب سے پہلے جو اس کی مثال آئی ہے وہ یہ ہے بی آیاتنا، کذبوا بی آیاتنا، یہ پہلی مثال ہے، اور آیت ان کی جمع جو ہے آیات ہے۔ اسی کے بعد اسی جگہ پہ یہاں پہ یہ بی آیاتی ولا تشتروا بی آیاتی، یہاں پہ یہ لفظ دوبارہ استعمال ہوا ہے، اور اسی اگر پہلے پارے کو ہی دیکھیں تو ٹھیک ہے آیات کا لفظ آگے بھی آیا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ ایک خاص معنوں میں یہاں پہ استعمال ہوا، ما ننسخ من آیتن، یہ جو لفظ آیتن، یہ آیتن یا آیتن، یہ لفظ یہاں پہ مفرد اکیلے میں استعمال ہے، اور آیات کی مثال آپ کو ہم پہلے دے چکے ہیں۔ تو جی، تو ابھی ہم اس کے بارے میں کچھ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا، جب آیتن کے حوالے سے تفسیر کبیر کو دیکھا جائے تو تفسیر کبیر سے 2-3 حوالہ جات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک نوٹ کر لیں کہ تفسیر کبیر جلد 3 صفحہ 12، تفسیر کبیر جلد 3 صفحہ 12، اس پہ آیت کا مطلب یہ دیا گیا ہے کہ آیت ان کے معنی علامت، نشان اور دلیل کے ہوتے ہیں،
اور تاج العروس کے حوالے سے بیان فرمایا گیا ہے کہ نیز قرآن کریم کے ہر ایسے ٹکڑے کو جسے کسی لفظی نشان کے ساتھ دوسرے سے جدا کر دیا گیا ہو اسے آیتن کہتے ہیں۔ یہ جو مفہوم ہے یہ تو بڑا عام فہم ہے کہ قرآن کریم کے فقرات، جملے، ان کو ایک نشان کے ذریعے سے آپس میں حد فاصل قائم کر کے اور بعض اوقات گول دائرے سے یا چوکور مربع شکل میں نشان لگا کر یا سٹار کی طرح مختلف قسم کے آیات کے نشان ہیں ان کو آپس میں جدا کیا گیا۔ جیسے آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اس شکل میں لکھا گیا ہے، پرانے وقتوں میں ایک سرکل ہوتا تھا، دائرہ ہوتا تھا، اس وقت تو نشان اندر جو نمبرز ہیں ارقام وہ بھی نہیں تھے، لیکن اب یہ چیزیں جو ہے کاؤنٹ کر لی گئی۔ تو ایک آیت کے اندر جو علامات الوقف ہوتی ہیں جیسے یہ ہے، یا جس کو رموز اوقاف کہتے ہیں یا علامات الوقف وغیرہ، ان کو ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں، لیکن یہاں پہ لفظ آیت۔ اچھا، اب اسی حوالے سے تفسیر کبیر جلد 3 صفحہ 12 میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک قرآن کریم میں وارد فقروں کا نام آیت اسی حکمت سے رکھا گیا ہے کہ تا لوگ یہ سمجھ لیں کہ قرآن کریم کے مضامین میں مکمل ترتیب ہے، یعنی کہ اس کا جو نام اس کا آیت اس کو کہا گیا، اس کے ٹکڑے کا نام، اس کے ایک جملے، ایک پورا الفاظ کے مجموعے کا نام آیت رکھا گیا ہے، اور قرآن کریم میں بار بار یہ لفظ بھی آتا ہے کہ مثال کے طور پر تلک آیات اللہ نتلوہا، کہ یہ وہ آیات اللہ کی وہ آیات ہیں جو ہم تجھ پر تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اسی حکمت سے رکھا گیا ہے تا لوگ یہ سمجھ لیں کہ قرآن کریم کے مضامین میں مکمل ترتیب ہے، شروع سے لے کر بسم اللہ سے لے کر الناس تک ایک مکمل نظم ہے، ایک ترتیب ہے، ایک ان کے اندر ایک ارتباط ہے، ایک آپس میں ہم آہنگی ہے، اور ایک مضمون دوسرے مضمون سے پیوست اور جڑا ہوا ہے، اور ہر فقرہ دوسرے فقرے کے معنی کے لیے بطور دلیل ہے، یعنی ایک آیت دوسری آیت کو محکم کر رہی ہے، اس کو تثبیت کر رہی ہے، اس کو مزید واضح کر رہی ہے، مضمون کو مزید نکھار رہی ہے۔ تو ہر فقرہ دوسرے فقرہ کے معنی کے لیے بطور دلیل ہے، بغیر اس کے مد نظر رکھے مطلب پوری طرح نہیں سمجھ میں آ سکتا۔ مثال کے طور پر یہ جو جس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ والا کوئی بھی آیت، اس کو اس کانٹیکس میں رکھ کے کہ کس کانٹیکس میں یہ بات ہوئی ہے، پچھلی آیت کو، اگلی آیات کو، ان کو ملا کے مضمون جو ہے واضح ہوتا ہے کہ کس وجہ سے یہ لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے، یہ مضمون یہاں پہ کیا بیان کیا گیا ہے۔ دوسرے اس لیے بھی کہ ہر ٹکڑا خدا تعالیٰ کا ایک نشان ہے، یعنی ہر ٹکڑے میں خدا تعالیٰ کی جو اس کی خدائی کا نشان ہے، اس کی وحدانیت کا، اس کی توحید کا، اس کی رسالت کا، اس کے خدا ہونے کا، اللہ ہونے کا، وہ اس کے اندر اس کی نشانی موجود ہے۔ فرمایا کہ عیسائی اعتراض کرتے ہیں، اور مستشرقین اورینٹلسٹ اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ یہ اعتراض کرتے ہیں، یہ بڑا بھاری اعتراض وہ کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں آپ کہتے ہیں کہ ہدی للمتقین یہ سارا ہے، لیکن اس میں معجزات نہیں ہے، قرآن کریم نے معجزات کا دعویٰ نہیں کیا۔ فرمایا کہ حالانکہ قرآن کریم تو اپنے ہر فقرے کا نام آیت رکھ کر اسے معجزات پر مشتمل بلکہ خود معجزہ قرار دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض ہوتا تھا، اور قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اس کو معجزات، اس کو آیات کیوں نہیں دی گئی، تو یعنی کہ معجزات، تو قرآن کریم کی ہر آیت خود بذات خود ایک نشانی ہے، ایک معجزہ ہے۔ اور آگے انشاءاللہ تعالی اب میں دوسرا حوالہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس میں جو مشہور آیت ہے نا 130 سورۃ البقرہ کی، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ملتا ہے کہ ان کو انہوں نے دعا کی تھی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اس میں لفظ آیاتی کا بھی آتا ہے، تو اس میں حوالہ یہ نوٹ کر لیں کہ جلد 2 اور سورۃ البقرہ کی زیر آیت 130، تو آیت نمبر 130 میں کم و بیش 9
جو استعمالات ہیں آیت کے وہ وہاں پہ بیان کیے گئے ہیں، ان کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو یہ آتا ہے کہ یہ لفظ جو ہے یہ کہاں سے برآمد ہوا ہے۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی لفظ اگر ہم دیکھیں کتاب، تو اس کے بنیادی جو روٹ ہیں، جو لفظ ہیں، وہ جو حروف ہے وہ کون سے ہیں۔ تو لغت میں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو 3 لیٹرز، جو 3 حروف ہیں، وہ ہمیں نظر آتے ہیں، الف، یا اور یا۔ اور الف یا سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو لفظ استعمال ہوا ہے ایون، یا اگر ہو مؤنث کے لیے تو دوسرے لفظ ایتن، یہ لفظ بھی، تو یہ ایون یہ استفہام کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یعنی سوال پوچھنے کے لیے۔ اور اس کے اندر جب یہ لفظ استعمال ہو ایون عربی میں قرآن کریم میں، تو اس میں کسی نوع کی تعیین کے لیے، تحقیق کے لیے، کسی بات کے استفسار کے لیے استعمال آتا ہے، اور یہ خبر کو واضح کرنے کے لیے بھی، اور جزا کے اس کو بھی واضح کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہ این یا ایون، ابھی میں نے بات کی ہے، سورہ بنی اسرائیل میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، جس نام سے بھی تم اسے پکارو، یعنی کہ تم اللہ تعالیٰ کو پکارو، اس کے لیے بہت سارے اسماء حسنی ہیں، اس کے تمام نام اس کے جو ہیں بہت ہی پیارے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا سورہ القصص میں جو واقعہ بیان ہوا ہے، چیپٹر 28 اور آیت نمبر 29 میں، جب ان سے 8 سال کا وہ کہا گیا کہ تم نے خدمت کرنی ہے، تو میں یہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ دیکھیں کہ اگر سورہ قصص 20 میں کیا ہونا چاہیے، یہاں پہ ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیں ایما، یہ لفظ ہے ایما، یہ ایا اور ساتھ ملایا گیا، ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کروں، تو تخصیص کرنے کے لیے، تحقیق کرنے کے لیے یہ لفظ جو ہے، اس کی جو بنیاد ہے اس میں، جیسے الف یا یہ ایون کا لفظ ہے، اور ایتن، اور اسی سے آگے پھر اسی پیٹرن پہ یا اسی حروف سے پھر آیتن کا لفظ جو ہے وہ بنا ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک تو یہ کہتے ہیں کہ یا تو یہ ایون سے مشتق ہے، وہاں سے نکالا گیا ہے، کیونکہ ایون کا لفظ بھی ایک چیز کو واضح کرتا ہے، دوسرے کو تمیز دیتا ہے، یعنی کہ آپس میں ممتاز کرتا ہے۔ لیکن جو زیادہ تر اہل لغت کی یہ رائے ہے اور ان کی تحقیق ہے کہ یہ لفظ در حقیقت تعین، لفظ تعین، تا الف اور یا، تعین سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں کہ کسی چیز پر ٹھہرنا اور اس پر تحقیق کرنا، وہ اس کے معنی کے غور و فکر کرنا، وہ اس کے معنوں میں شامل ہے۔ مثال کے طور پر جو ایک ابن فارس ہیں، بڑے مشہور اہل لغت میں سے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ تعیّا کے معنی ہے کسی جگہ پر ٹھہرنا۔ اگر یہ کہا جائے کہ تعیّا بالمکانی، تو مراد ہے کہ وہ اس جگہ پر ٹھہرا اور دیر لگا دی۔ تو ابن فارس کہتے ہیں کہ اس کے بنیادی معنی میں، یعنی تعیّا جس سے یہ آیت ان کا نکلا ہے، اس کا مطلب ہے ٹھہرنا، غور و فکر کرنا، ارادہ کرنا۔ تو اگر اس کے بنیادی معنوں میں ہے کہ ٹھہر کر غور و فکر کرنا، تو اس کے آیت ان کا جو مفہوم ہے، بڑی ایک واضح روشنی اس کے اوپر آتی ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا میں در حقیقت جس قدر چیزیں اللہ تعالیٰ کی جو پیدا کرتا ہے، ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ ایک آیت اللہ ہے، لیکن وہ جو نشانیاں
یعنی کہ جو بکھری پڑی ہیں، اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو، اس کی توحید کو، اس کی طاقت کو، اس کی قدرت کو ظاہر کر رہی ہیں۔ ایک حوالہ یاد آتا ہے 25 اس بارے میں، دیکھتے ہیں اس کے اندر۔ اور یہ دیکھیں، بڑی ایک اس کو سمجھنے والی یاد ہے، یہ دیکھیں، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم ان لوگوں کو تمام اطراف عالم میں بھی ضرور اپنے نشان دکھائیں گے۔ تو یعنی صرف آیت ان کا وہ مطلب نہیں ہے کہ جو قرآن کریم میں ایک فقرے کا نام ہے یا جملے کا، بلکہ ہر وہ چیز جو خدا تعالیٰ کی طرف توجہ مبذول کرائے، وہ سفر جاری کرے، اور لیکن یہ اسی کے لیے آیت ثابت ہو سکتا ہے جو فرمایا کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، اطراف عالم میں ہم اپنے ضرور ان کو نشانات دکھائیں گے۔ جو ان پر ٹھہر کر غور کرے، فکر کرے، اور اس غور و فکر کے نتیجے میں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں ان کے خالق کی طرف، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو خالق حقیقی ہے اس کی طرف انسان جو ہے اس کی توجہ مبذول ہو جائے۔ تو اس طریقے سے اگر ہم دیکھیں کہ قرآن کریم کی آیات پر بھی اگر رک کر غور و فکر نہ کیا جائے تو انسان اس کے اصل جو مقصد ہے، جو جس کے لیے یہ آیات اتری ہیں، اس کو حاصل نہیں کر سکتا۔ تو جب یہ کہا گیا کہ تل کا آیات اللہ، یا یہ کذبوا بآیاتنا، یا اسی طرح اور کوئی لفظ آتے ہیں، تو اس سے مراد ہے کہ یہ اس کا ہر ایک ایک لفظ، ایک ایک فقرہ ایسا ہے جو آیت، یعنی آیت ان کا جو الفاظ کا مجموعہ، جس کی اصل غرض و غایت کو معلوم نہیں کیا جا سکتا جب تک اس پہ غور و فکر نہ کیا جائے اور ٹھہر ٹھہر کر نہ کیا جائے۔ اور آپ دیکھیں کہ سورہ المزمل میں جو غالباً کہتے ہیں کہ تیسری نزول کے اعتبار سے صورت تھی، اس کی آیت نمبر 5 میں یہ جو فرمایا گیا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، تو رتل القرآن میں کے اندر بھی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، نکھار کر پڑھنا اور غور و فکر کرنا، یہ اس کے مفہوم میں شامل ہے۔ پھر سورہ صاد کی جو آیت ہے کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، کہ یہ ایک عظیم و شان کتاب ہے جو ہم نے تیری طرف نازل کی ہے، بڑی برکت بخشنے والی ہے، اور اس لیے کی ہے لیدبروا آیاتہ، تاکہ وہ اس کی آیات پہ غور و فکر کریں۔ تو ابن فارس کے حوالے سے جو میں نے عرض کیا کہ ٹھہر ٹھہر کر اور ارادے کے ساتھ، انٹینشن کے ساتھ غور و فکر کرنا، پھر وہ لفظ جو ہے آیت ان کا مطلب اس کو صحیح سمجھ آئے گا۔ اب جو ایک اور مطلب جو اس کا جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جو اس میں جو آپ کو میں نے لکھوایا تھا تفسیر کبیر کا حوالہ، اس کے اندر کہ اس کے ایک معنی جو ہیں وہ عبرت کے بھی ہیں، یعنی ایسی بات جو دوسروں کے لیے نصیحت ہو۔ تو تمام جو آیات ہیں وہ ہدی للمتقین، جو اس کی تشریحات ہیں، جو کہا گیا نا کہ الہدا ہے، الہدا کا لفظ آتا ہے یا ہدی للمتقین، یہ قرآن کریم کو کہا گیا، تو اس کی ہر آیت کے اندر ایسے پیغامات ہیں، جو ایسی نصیحت ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور آیت کا ایک مطلب جو ہے وہ کسی چیز کے وجود کو اور شخصیت کو بھی کہتے ہیں، اور قرآن کریم میں بعض انسانوں کو بھی آیت کہا گیا ہے، مثلا حضرت مریم اور ان کے بیٹے، ان کو ایک آیت کہا گیا ہے۔ جیسے فرمایا کہ وجعلنا ابن مریم وامہ آیۃ وآوینہما، کہ ہم نے ابن مریم اور ان کی ماں کو، ان کی امی کو ایک نشانی بنا دیا، ایک آیت بنا دیا، جس پہ ٹھہر ٹھہر کر غور و فکر کیا جائے، ارادے کے ساتھ تحقیق کیا جائے، تو صحیح بات کی بھی سمجھ آئے گی، اور وہ یہ ظاہر ہوگا، اس سے نتیجہ نکلے گا کہ وہ ہرگز ابن اللہ نہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک پیارے نبی اور رسول تھے۔ چنانچہ اس کے معنی جماعت کے بھی ہیں۔ ایک تفسیر کبیر میں یہ ایک حوالہ درج ہے کہ خرج القوم، کہتے ہیں کہ عربی میں خرج القوم بآیاتہم ولم یدع وراءہم شیئا، تو یعنی کہ
قوم اپنے سارے وجود کو لے کر چلی اور اپنے پیچھے کچھ بھی نہ چھوڑا. خرج القوم بآیاتہم، کہ اپنی تمام نشانیوں کو، یعنی اپنی ساری جماعت کو، اپنے سارے وجود کو لے کے چلی اور اپنے پیچھے کچھ نہ چھوڑا. تو جیسے میں نے ابھی کہا ہے کہ بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ تعین یا تعین سے نکلا ہے، تو اس کے معنی تثبت علی الشیء. اپنا کیمرہ بند کر دیں پلیز، سارے پلیز میک شور کریں. جس کے معنی تثبت علی الشیء جو ہے اس کے ہیں، یعنی اور اقامت کے ہیں، کسی چیز کا ٹک جانا، ایک جگہ پر جمع ہو جانا. چونکہ یہ ایک جگہ پر قائم ہوتی ہے اس لیے اسے آیت کہتے ہیں. اور سڑکوں پر جو سنگ میل ایک علامت اور نشان کے طور پر کھڑے ہوتے ہیں ان کو بھی آیت کہتے ہیں. اور دوسری اس میں مفردات امام راغب کے حوالے سے میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ الآیت کو ظاہری علامت بھی کہتے ہیں. یعنی ظاہری علامت ہر چیز کا ایک جسم ہوتا ہے، اور وہ جو علامت جس کو علامت اور آیت کہتے ہیں. مثلا ایک کتاب کے اندر جو الفاظ ہوتے ہیں وہ علامت اور آیت ان کو ٹیکنیکلی ان کو کہا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کے ذریعے سے مطلب کا پتہ چلتا ہے. بظاہر وہ الفاظ ہیں لیکن وہ نشانی ہے اس مفہوم کو سمجھانے کے لیے جس کی طرف وہ کتاب اشارہ کر رہی ہے. تو دوسرے لفظوں میں ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے کسی دوسری مخفی چیز کا پتہ چلے اس کو آیت کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ظاہری نشانی ہے. اس نشانی کے تھرو ہم اصل جو حقیقی جو چیز ہے اس کی طرف ہماری توجہ جو ہے وہ جا سکتی، یا ہم اس چیز کو ادھر سمجھ سکتے ہیں. تو ایک اس کا یہ ہے کہ آیت اس کو بنا عالی کو بھی کہتے ہیں، یعنی اونچی عمارت کو. اور قرآن کریم کی سورہ شعراء کی آیت نمبر 130 کو پڑھیں تو اس میں ایک قوم کا بات بتایا گیا ہے، اور وہ فرمایا کہ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، یعنی کیا تم پہاڑوں پر بے فائدہ عمارتیں بناتے ہیں. تو پرانے وقتوں میں اور اب بھی آپ دیکھیں کہ یہ دستور ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ میموریل، وہاں پہ وہ بناتے ہیں، یادگار بنایا جاتا ہے. بڑے بڑے مونومنٹس جن کو ہے ان کو بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ اس طرح وہ بنائے جاتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ ظاہری علامت کو، واضح علامت کو کہا جاتا ہے جس کے تھرو کسی اور چیز تک پہنچے جائے. مثال کے طور پر اگر کوئی کسی کو بتایا جائے کہ تم فلاں راستے پہ جاؤ، تمہیں فلاں بلڈنگ وہاں نظر آئے گی، یہ وہاں پہ چیزیں ہیں، تو کہتے ہیں یہ نشانیاں ہیں، اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ راستے پہ صحیح جا رہے ہیں. مثال کے طور پر اگر کسی کو راستہ سمجھایا جائے کہ تم نے اس طریقے سے ٹریول کرنا ہے، ادھر جانا ہے، وہاں پہ تمہیں یہ عمارت ملے گی، یہ تمہیں وہاں پہ ہوٹل یا کوئی جو بھی چیزیں، تو وہ نشانی ان کو بھی، تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ راستہ جو ہے میں صحیح جا رہا ہوں. اور دوسرے لفظوں میں کسی صنعت کو دیکھ کر، کسی مصنوع جو چیز ہے اس کو دیکھ کر اس کے بنانے والے جو ہے اس کی طرف جو علامتوں سے انسان جو ہے وہ اس طرف جا سکتا ہے، اس کو اس چیز کا پتہ چل سکتا ہے. اب آیت جو ہے وہ حکم کے معنی کے اندر بھی آتی ہے. مثال کے طور پر سورہ مریم میں جب حضرت ان کو کہا گیا تھا زکریا کو، حضرت زکریا کو جب کہا گیا کہ انہوں نے جب ان کو بشارت دی تھی، اللہ تعالیٰ نے، فرشتے نے جو اللہ تعالیٰ کی اذن سے ان کو بشارت دی تھی ایک بچے کی، حضرت یحییٰ کی، تو اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ربی جعل لی آیہ. تو یہاں پہ آیا اس فکرہ وہ مطلب نہیں لے سکتے جو ہم عام طور پر قرآن کریم کا، بلکہ اس سے مراد کہ میرے لیے کوئی حکم جو ہے وہ آپ مقرر کریں، کوئی ایسی نشانی مجھے دیں کہ میں اس حکم کو پورا کروں. چنانچہ یہ دیکھیں یہاں پہ جب انہوں نے کہا کہ میرے لیے آیات بنا دو، یہ دیکھیں ربی جعل لی آیہ، تو یہاں پہ
اے میرے رب میرے لیے کوئی حکم بخش، میرے لیے کوئی آیات بنا دو، یعنی آیا کا مطلب جو ہے وہ احکام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، آیات احکام، اور آیت اس کی جمع۔ تو جب انہوں نے یہ فرمایا، یہ دعا کی کہ ربی جعلی آیا، تو اس سے مراد تھی کہ اے میرے رب مجھے کوئی حکم عطا کر، ایسا مجھے کوئی حکم دے جس کی میں تعمیل کروں، یعنی تو نے مجھے میرے بڑھاپے پر اور میری زوجہ کی یہ کیفیت ہے اس میں مجھے تو نے یہ خوشخبری عطا کی ہے، تو مجھ پر احسان فرمایا ہے، کیونکہ میری دعا انہوں نے پہلے کی تھی نا کہ مجھے میرے پاس مجھے بچہ ہو، یہ وہ یری سنی و یری سمنا علی یعقوب بینی خفت نوالیہ، یہ دیکھیں یہ وفہب لی من لدنک ولیہ، یہ انہوں نے یہ دعا کی تھی، اور اس سارا مضمون چلتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھ پر جو تو نے احسان فرمایا میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی ایسا حکم عطا کرو جہاں پہ تیرے شکر کی ایک ظاہری علامت بھی ہو، جس کو میں پورا کروں اور میرا مقصد بھی پورا ہو جائے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ یہ ہمارا حکم یہ ہے، دیکھیں آیتو کا تمہارے لیے تمہارا نشان، یعنی تمہاری نشانی یا تمہارے لیے جو حکم ہے، تیرے لیے یہ حکم ہے کہ تو لوگوں سے 3 راتیں متواتر کلام نہ کر۔ تو یہ دیکھیں ربی جعلی آیا کہ میرے لیے کوئی آیت مقرر فرما، ان کا تیری آیت یعنی تیرے لیے جو حکم ہے، تیری نشانی، یہ جو سارے جس کے ذریعے سے مقصد پورا ہوگا وہ یہ آپ نے کام کرنا ہے، تسبیح و تحمید کرنی ہے، اور یہ سارا یہ آگے جو ہے وہ بیان ہوا، اور پھر انہوں نے اپنے رب کا حکم جو ہے وہ پورا کیا۔ تو یہ ایک بھی اس کا مطلب ہے۔ بلند عمارت کے بارے میں آپ کو بھی بتا چکا ہوں، اور یہ بھی بتایا کہ بعض جگہ پر آیتن جو ہے مفرد استعمال ہوا ہے، دوسرے مقامات پہ اس کو جمع لایا گیا ہے۔ وجعلنا ابن مریم و امہ آیتن، جو سورۃ المومنون جو چیپٹر نمبر 23 ہے اس کی آیت نمبر 51 کا میں نے حوالہ دیا تھا، اور وہاں پہ یعنی کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ابن مریم اور ان کی والدہ کو یہ نہیں کہا گیا کہ آیتین، بلکہ ایک آیت قرار دیا گیا، جہاں پہ ان کا اکٹھا بھی ذکر ہے، کھانے کا بھی ذکر ہے کہ کانا یا کلانی تھم، ان کو قرآن کریم میں ایک آیت قرار دیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ ابن مریم یعنی ان کی والدہ تھیں، اور یہ دونوں مل کر بحثیت مجموعی یہ اللہ تعالیٰ کی وہ نشانی بنتی ہیں جو جس سے خاص اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا کیا اس حالت میں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو لمبی زندگی دی، اور تمام قسم کے رنج و علم سے ایک وجیح دنیا میں وجیحاً فی الدنیا والآخرہ وہ مقام دیکھ کر وہ وفات پائے۔ پھر جو آیات ہے وہ عذاب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مثلا جو سورہ بنی اسرائیل میں ہے، اس میں ابھی ہم سورہ بنی سے چلتے، اس میں یہ عذاب کے معنوں میں بھی استعمال ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ دیکھیں وما نرسل بالآیات الا تخویفا، تو ہم یہاں پہ نشان یعنی وہ جو عذاب جو پہلے وقتوں میں آتے تھے پرانی قوموں کے اوپر، جیسے قوم فرعون کے اوپر آیا اور پہلے والا، کیونکہ پچھلے یہ دیکھیں وما منعنا ان نرسل بالآیات، یہ وہ عذاب تھے جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، الا ان کذب بها الاولون واتینا ثمود الناقۃ، اب جو الناقہ تھی یہ بھی ایک نشان تھی، یعنی ان کو قانون خداوندی کے بارے میں ان کو بتایا گیا تھا کہ تم نے ادھر نہیں جانا۔ اب یہاں پہ الناقہ قرآن کریم میں ان کو بھی آیت قرار دیا گیا ہے، اور میں ابھی آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اچھا، یہ ان کے کہا گیا تھا کہ
کہ ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروھا، غالباً 8ویں پارے میں یہ دیکھیں، ان کو جو اونٹنی تھی مراد ہے کہ یہ تم پانی پیو، لیکن جو اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے، یہ جو اونٹنی تبلیغ کے لیے استعمال ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی آیت ہے، ایک نشانی ہے، یہ قانون ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اطاعت کے لیے تمہیں حکم ہے۔ اگر تم نے اس کی پیروی کی، اس قانون کی فالو کیا تو تمہیں برکتیں ہیں، ادروائز تمہیں عذاب آئے گا۔ تو یہاں پہ دیکھتے ہیں، یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں یہاں پہ ابھی جو کر رہے تھے وہ بات پہلے کہ وہ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً، سورۃ بنی اسرائیل کا حوالہ دیا تھا کہ وہاں پہ آیات عذاب کے معنوں میں استعمال ہوا ہے پرانی قوموں پہ، تو یہ جو ناقہ ہے اس کو بھی ایک قانون خداوندی کے طور پر آیت ہے تمہارے پاس، یہاں پہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے بطور نشان ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ حکم دیا کہ اس کو چھوڑ دو، یہ اپنی مرضی سے کھائے پیے اور اس کو تم نے کوئی نقصان نہیں دینا، نہیں تو تمہیں عذاب علیم، یہ دیکھیں یہ آیا ہے، اگر تم نے اس کی پیروی نہ کی، اس کو قانون کو فالو نہ کیا، یہ والا میرے حکم کو، تو عذاب علیم تمہیں ملے گا، دردناک عذاب۔ اور اس اعتبار سے اس اونٹنی کو بھی آیت کہا گیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی اس کو بھی قرآن کریم نے جو ہے وہ آیت کہا گیا، آیت للعالمین کے لفظ اس کے لیے بھی آتے ہیں، اور اس کے لیے یہ جو سورہ عنکبوت کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں بھی یہ تھا کہ جو اس کشتی میں آ جائیں گے وہ بچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے گا اور وہ سارے امن میں آ جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں آتا ہے سورۃ ہود میں کہ انہوں نے کہا کہ بیٹے آ جاؤ، اکم معنا، میرے ہمارے ساتھ آ جاؤ، تو اس نے کہا تھا سآوی الی جبل یعصمنی، کہ میں جو ہے پہاڑ پر، اونچے جو پہاڑ ہے وہ اس پہ چڑھ جاؤں گا اور وہ مجھے پناہ دے گا، تو آگے وہ سارا واقعہ جو ہے وہ وہاں پہ لکھا گیا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اس کشتی کے اندر ایمان کی حالت میں آ جاؤ، اگر تم نے اس قانون کو توڑا تو پھر تباہی بربادی ہے، چنانچہ یہی ہوا کہ وہ سارے جو ہے وہ غرق کر دیے گئے۔ تو وہ حکم، وہ جو اللہ تعالیٰ نشانی مقرر کرے، آیت مقرر کرے، اس کو اگر فالو کریں تو فائدہ، اگر نہیں تو پھر نقصان ہو۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ ایک لفظ یہاں پہ آیت، ان کا لفظ مجھے یہاں لگ رہا ہے، یہ دیکھیں ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ اس میں عبرت کا نمائندی ہے، تو وَلَقَدْ تَرَکْنَا یہاں پہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو بات ہے، سورۃ عنکبوت کا حوالہ نوٹ کریں، وَلَقَدْ تَرَکْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً، تو یہ دیکھیں کھلی عبرت، تو آیتم بینہ کہ جب ان کی طرف سے عذاب نازل ہوا، دیکھیں رجزا من السماء، عذاب نازل کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، یہ حضرت لوط کا اوپر جو ہے وہ سارا مفہوم چل رہا ہے حضرت لوط کا، تو اس میں وہ جو عبرت ہے، جو ان کو ایک لیسن، بفٹنگ لیسن، اس کو آیت کہا گیا۔ وَلَقَدْ تَرَکْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ یعقلون، یہ ویری کلیئر لکھا ہوا۔ اچھا، جو اوپر بات ہو رہی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو بھی، یہ دیکھیں فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةَ وَجَعَلْنَاهَا، یہ تو کلیئر ہو گیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اور جو کشتی میں بیٹھے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی۔ یہاں پہ ہا جو ہے یہ اس کشتی کی طرف اشارہ ہے، اور وہ پورا واقعہ یا وہ ساری جو پوری بات تھی اس کو بھی آیت للعالمین کا، تو اس واقعے کو یعنی کشتی سے بچائے جانے کے واقعے کو، اس کو تمام جہانوں کے لیے ایک نشان بنا دیا۔ لیکن ہا کی جو ضمیر ہے فوری طور پر السفینہ اس کی طرف جو ہے وہ جا رہی ہے، لیکن پورا جو ایپیسوڈ ہے اس کے بارے میں یہ بات بتا دی گئی۔
تو اس میں در حقیقت یہ نشانی تھی کہ کوئی بھی قوم جب خدا تعالیٰ کے قانون کی پیروی کرتی ہے تو وہ خطرات سے محفوظ رہے گی. اگر آیات اللہ کو فالو کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت نازل ہوگی. اگر ان کا یعنی کہ انکار کیا جائے، جیسے کہا کہ والذین کذبوا بآیاتنا، تو بعد میں ان کا انجام جو ہے اس کو بھی ظاہر کیا گیا. پھر اب یہ ہے کہ ایک اندلس کے اسپین کے ایک بہت بڑے مفسر تھے، کبھی میں ان کی کتاب کا بھی ذکر کروں گا. بحر محیط ان کی تفسیر ہے کئی جلدوں پر، اور وہ لغت کے، نحو کے، صرف و نحو کے بہت بڑے ایک اسکالر بھی تھے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو معقولات ہیں جن کو ہم چیزوں سے ہم دیکھ کے محسوس کر سکتے ہیں، جو فینومین آف نیچر ہیں اوپر، وہ بھی ان کو بھی قرآن کریم میں آیت ان کا لفظ کیا گیا. یعنی کہ اگر فکری دلائل جس میں ذہن استعمال ہوتا ہو اور بڑے غور و فکر سے انسان کسی چیز پر غور کرے اور کسی نتیجے پہ پہنچنے کی کوشش کرے، اور جیسا کہ بتایا کہ تمام کائنات میں جو بکھری ہوئی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خلاقیت کا ثبوت ہے، خلاق العلیم، بہت ساری چیزیں جیسے سنوریم آیاتنا فی الآفاق، میں نے حوالہ دیا تھا سورہ حامیم سجدہ کا پارہ 25 کے پہلے پیج پہ. تو جو رات اور دن، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیا گیا کہ راتوں کا آنا اور جانا، اس کے اندر بھی عالمین جو ہے ان کے لیے نشانی ہے. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل میں یہاں پہ سورہ بنی اسرائیل میں ان کو رات اور دن کو بھی نشانیاں قرار دیا. یہ دیکھیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، ہم نے رات اور دن کو بھی دو نشان بنائے، دو آیتیں بنا دیا. فَمَحَوْنَا آیَتَ اللَّيْلِ، رات کے نشان کو، رات کی آیت کو، اور آیت النہاری، دن کی آیت کو ہم نے مبصرتاً، یہ سارا آگے آپ نوٹ کر لیں کہ یہ جو ہے آیت نمبر 13، ورس نمبر 13 سورہ بنی اسرائیل پارہ 25. اس میں اب آیتین اور دو مرتبہ آیت کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. تو یہ در حقیقت یہ بتایا گیا ہے کہ رات اور دن کا آنا جانا، ان میں اللہ تعالیٰ کی یہ دو نشانات ہیں اللہ تعالیٰ کے. آیتین ان کو کہا گیا. ان کو یہ ایسے دلائل ہیں کہ جب انسان ان پہ غور کرے تو یہ حقیقت تک انسان پہنچے گا کہ یہ کائنات جامد نہیں ہے، اسٹیٹک نہیں، بلکہ ڈائنامک ہے اور متحرک ہے. اور یہ آنا جانا، یہ اختلاف جو ہے، واختلاف اللیل والنہار، اس میں نشانیاں ہیں. اور اس کے لیے غور و فکر کرنے کے لیے نشانیاں. بڑی مشہور جو وہ رکوع ہے سورہ اس کا سورہ آل عمران کا، تو یہ دیکھیں میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کیا ہوا. یہ یہاں پہ دیکھیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل، وہاں پہ سورہ بنی اسرائیل میں ان کو دو نشانیاں کرا گیا، لیکن یہاں پہ آسمانوں اور زمین یہ بھی مل گیا، درمیان میں، اور اختلاف اللیل والنہار، یہ آنا جانا، لآیات لأولی الالباب، یہ اللہ اہل عقل مند کے لیے یہ آیات ہیں. زمین و آسمان کی پیدائش پہ غور و فکر کرو، دن کے آنے جانے، موسم کی تبدیلی، ان کے لیے عقل مندوں کے لیے، اولو الالباب کے لیے ان کے اندر نشانیاں ہیں، یہ آیات ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لفظ آیت ان کا جو ادراک ہے یا اس کا جو اپلیکیشن ہے وہ 10 مختلف چیزوں کے اوپر ہو سکتا ہے. قرآن کریم میں ہوا گیا تو 9 کا میں نے ذکر کر دیا، اور آخری جو ہے اس کے اوپر میں بات کر کے تو آج کی یہ کلاس فنش کرتے ہیں. اور وہ یہ لفظ ہے.
اب یہاں پہ اس آیت کو غور کریں کہ 107 یہ وہ بنیادی آیت ہے جس کو لفظ آیت ان کو عام آیت جیسے ایک لفظی الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے، جیسے کوئی ٹکڑا الحمدللہ رب العالمین آیت نمبر، یہ ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت ہے، الرحمن الرحیم ایک آیت ہے۔ اس کا جو پہلا جو معنی ہے اس کو سمجھنے کی وجہ سے امت مسلمہ میں کثیر تعداد میں ناسخ منسوخ کا مسئلہ پیدا ہوا۔ یہ کہتے ہیں نا کہ ناسخ منسوخ، کہ یہ آیت سے فلاں آیت منسوخ ہے، اور 500 تک انہوں نے اس کی نوبت پہنچائی تھی کہ قرآن کریم میں ٹھیک ہے 6000 سے زائد آیات ہیں، یہاں پہ تو سارے لوگ ایگریڈ اپون ہے، سارے اسکالرز، باقی ان میں کسی میں بسم اللہ کاؤنٹ کرتے ہیں، کوئی کہتے ہیں 6216، ہم کہتے ہیں 6348۔ بہرحال اس بات کے اوپر یونانیمس اتفاق ہے تمام مکاتب فکر کا کہ 6000 پلس۔ تو یہ جو لفظ آیتن، اس کو کہ غلط سمجھنے کی وجہ سے ناسخ منسوخ کا مسئلہ پیدا ہوا کہ قرآن کریم میں جو بعض آیات ہیں ان کے اندر جو احکامات ہیں فلاں آیت سے منسوخ ہو گئے، اور یہ ایک سلسلہ چلتا رہا، اور علامہ جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بڑی مشہور کتابیں لکھی ہوئی ہیں، تفسیر بھی لکھی ہے، اور اتقان ان کی بڑی مشہور کتاب ہے، بہت ہی زبردست کتاب ہے، اتقان علوم القرآن کے اوپر ہے۔ اس میں انہوں نے 20 کا یعنی کہ ذکر ہے کہ 20 آیات۔ پھر الفوز الکبیر، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی گزرے ہیں، ایک بزرگ، اور 18 سینچری میں غالباً انہوں نے اس کو 5 تک لے کے آئے۔ لیکن ہمارا موقف یہ ہے کہ قرآن کریم کی کوئی بھی آیت منسوخ نہیں ہے، بلکہ یہ ناواقفیت ناسمجھی کی وجہ سے یہ بات پیدا ہوئی ہے۔ یہاں پہ یہ جو لفظ نہیں ہے کہ ہم جو ہے کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، بلکہ یہاں پہ آیت ان کا لفظ رسالت کے معنوں میں ہے، یعنی پیغام۔ تو فرمایا کہ جب ہم کوئی پیغام کو یعنی کسی رسالت کو منسوخ کر دیتے ہیں تو پھر اس جیسا یا اس سے بہتر یا اس جیسا لے کے آتے ہیں۔ تو جیسے شریعت جو ہے وہ کامل ہوئی، تو الیوم اکملت لکم دینکم، اگر سمجھیں کہ ایک ارتقاء کا سفر شروع ہوا وقت کی ضرورت کے مطابق، جیسے انسانوں کی حالت تھی، مختلف احکامات اور ان کو جو شریعتیں ان کو دی گئیں۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے یعنی کہ وہ چلنا شروع ہوا، احکامات معین طور پر دیے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے بھی بعض احکامات جو ہے وہ ان کو دیے گئے تھے۔ تو ہر نبی کے ایک مسلسل ایک رہا، اور پھر اس کا نقطہ عروج جو ہے وہ قرآن کریم تھا۔ تو اس اعتبار سے جو پیغام ہے یعنی رسالت، اس کو بھی آیت کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ یہی مراد ہے کہ جب ہم کوئی پیغام کو یا کسی رسالت کو، کسی شریعت کو منسوخ کر دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی جو حالات کے مطابق ہے وہ لے کے آتے ہیں۔ اس سے وہ آیت مراد نہیں جس کو ہم قرآن کریم کی آیات کہتے ہیں کہ تلک آیات اللہ، کہ اس آیت نے فلاں آیت کو منسوخ کر دیا۔ یہ بات یہ دیکھیں، یہ یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے اور وہ ہے۔ تو متشابہات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ یہ عقیدہ پیدا ہو گیا، اور بڑے شد و مد کے ساتھ یہ بیان کیا جاتا ہے، اور بڑا کہتے ہیں کہ یہ بڑا بنیادی۔ انشاءاللہ کسی وقت ایک پوری کلاس جو ہے وہ میں ناسخ منسوخ کے بارے میں کروں گا، جس میں اس کے بارے میں بتایا جائے گا۔ میں جلدی سے آپ کو یہ اس کا میں دکھا دیتا ہوں کہ یہ اس کا ترجمہ جو ہے یہاں پہ کیا کیا گیا ہے تاکہ آپ کو یہ دیکھیں، ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا، اور جس کسی پیغام کو بھی ہم منسوخ کر دیں یا بھلوا دیں تو اس سے بہتر یا اس جیسا پیغام ہم دوبارہ دنیا میں لے آتے ہیں۔ تو آیتن کا مطلب ایک آیت نہیں ہے جیسے ہم قرآن کریم کی سمجھتے ہیں، بلکہ اس سے ایک پورا مضمون جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، جس کا مطلب رسالت ہے۔ یہ دیکھیں، یہ نیچے بھی لکھا ہے، اس سے یہ مراد نہیں کہ ہم قرآن شریف کی کسی آیت کو منسوخ کر دیں،
کیونکہ یہ ہے کہ اس آیت نے پہلے جو چلی 500 سے آیت، پھر 300، 400، پھر 20، پھر 5، اس سے تو بہت بڑا ایک ہنسی کا، تضحیق کا، اور ایک جس کو کہتے ہیں نا ڈاؤٹ، وہ قرآن کریم کے اوپر وارد کرتے ہیں یہ لوگ اورینٹلسٹ مستشرقین، اور اعتراض کرتے ہیں۔ پھر اگر کسی کو پتا ہو کہ پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا نہیں، یا دوسرے لفظوں میں جو سفر چلا تھا 500 سے پھر آہستہ آہستہ کم ہوتے ادھر آیا، تو جن کو لوگوں کو انہوں نے بتایا ہوگا کہ اتنی 100 ہیں، وہ تو اسی کے ساتھ ہی دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں گے۔ لیکن قرآن کریم تو شروع میں کہہ دیتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور سورہ آل عمران کے پہلے رکوع میں پڑھیں تو اس میں واضح لکھا ہے کہ کچھ آیات محکمات ہیں، کچھ آیات متشابہات ہیں۔ آیات متشابہات وہ ہیں جن کو محکم آیات، جو پکی پکی آیات ہیں کلیئر، ان کے ہم نے سمجھنا ہے، اور آیات متشابہات پہ غور و فکر کرنے سے اور آیات جو محکمات ہیں، ایک ارتقائی سفر بڑھتا ہے، علمی ترقی ہوتی ہے۔ اگر ساری آیات محکمات ہوتی تو پھر یومنون بالغیب، اور علمی ترقی جو ہے اس انداز سے نہ ہو سکتی۔ تو یہ ایک ڈیوائن پلان ہے کہ اصل جو اسی کا ہے کہ ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، جن کی میں ابھی بات کر رہا تھا۔ تو یہاں پہ بھی یہ ہے کہ جب ہم کسی نشان کو ٹلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر نشان لے کے آتے ہیں، یا کم از کم ویسے ہی نشان اور ظاہر کرتے ہیں تاکہ دنیا کے لیے ہدایت کا موجب بنے۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ بڑا ایک مفسرین نے اس کے یہ معنی کیے ہیں کہ جب قرآن کی کوئی آیت منسوخ کی جائے تو ویسی آیت اور آ جاتی ہے، لیکن اگر کتاب ہی کی آیت مراد لینی ہو تو اس آیت کی یہ معنی لینی چاہیے کہ اگر ہم تورات اور انجیل میں سے کسی حصہ کو منسوخ کر دیں، یعنی آیت مراد یہ کہ کوئی حکم، تو قرآن کریم میں یا تو ویسی تعلیم نازل کر دیں گے یا اس سے بہتر نازل کر دیں گے۔ قرآن کریم کی کوئی آیت منسوخ نہیں، نہ قیامت تک منسوخ ہوگی۔ تو یہ تھا آیت ان کا لفظ۔ اب اگر ہم اس لحاظ سے کہ اس کے معنی کے اندر جو پوشیدہ ہے کہ ایک علامت کے طور پر کسی چیز تک پہنچنا ہے، تو قرآن کریم کی آیات سے ہم نے قرآن کریم کی صداقت تک پہنچنا ہے، اس کے اندر جو پیغام ہے ہدایت، اس کی طرف سفر، اور خدا تعالیٰ کی توحید کو پہچاننا، اس کے اسماء حسنہ پہ غور و فکر کرنا، اور ہر آیت دوسری آیت کے مضمون کو تقویت دیتی ہے، اور ملا کے غور و فکر کر کے ارادہ کر کے اگر انسان کرے تو وہ اصل جو مقصود ہے وہ پا سکتا ہے۔ اور اسی کی طرف قرآن کریم نے اشارہ کیا کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی۔ تو یہاں پہ بھی یہ تھا کہ آیت نہیں بنتی جب تک اس پر غور و فکر نہ ہو، ارادہ نہ ہو، محنت نہ ہو، اس کے پڑھنے میں بھی، جیسے ورتل القرآن ترتیلا، اس کو سمجھنے بھی۔ اسی لیے جو تورات ہے، یہ انجیل ہے، یہ دوسرے صحائف ہیں، ان میں سے کسی الفاظ کے مجموعے کو آیت ان کا نہیں دیا گیا، صرف قرآن کریم میں اس کو کہا گیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے آیات ان کو لفظ بھی استعمال کیا، اور آیات جیسے مثال دی کہ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، تو اور احادیث بھی بے شمار اس ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی جو کلاس ہے اس میں آیات کے مجموعے کو پھر سورت کہتے ہیں، تو سورت کو بھی ہم سمجھیں گے تاکہ جو اصطلاحات ہیں ان کو بھی بنیاد سمجھیں، جیسے القرآن، پھر آیت، پھر سورت، اور اسی طرح باقی اور قرآنی اصطلاحات سمجھنے سے عربی زبان کی جو وسعت ہے اس کا بھی پتہ چلے گا، اور کیوں قرآن کریم نے اپنی ڈویژن میں بعض خاص اصطلاحات کا ذکر کیا، ان کے پیچھے کیا معنی ہیں ان کا بھی ہم نے پتہ چلا، اور کن کن معنوں کے اندر جو ہے وہ استعمال ہوا ہے اس کا بھی ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ پتہ چلے گا۔ تو آج کی کلاس جو ہے آج یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور کوئی سوال جو ہے اگر کوئی ہو تو ہاں، ایک سوال کسی نے کیا تھا، میں آپ کو بتا دوں کہ مثال کے طور پر جو آیات ہے نا، آیات کے نیچے یہ جو الف تا آتا ہے اس کے نیچے یا تو کسرہ آئے گا یا جو ہے اس کے اوپر ضمہ ہوگی، لیکن کبھی اس کے اوپر فتحہ نہیں آتی، خواہ کسی بھی یہ کیس کے اندر ہو، کسی بھی حالت کے اندر ہو، جری حالت میں ہو، مفعولی حالت میں ہو، یا فاعلی حالت میں ہو، تو اس میں الف تا کے اوپر جتنے بھی آتے ہیں الفاظ
ان کے اوپر فتح جو ہے وہ نہیں آتی. تو ابھی میں نے ایک بات کا ذکر کیا تھا، 1 منٹ میں یہ بیان کر دوں کہ فکری دلائل کے انسان کے ذہن میں جو غور و فکر کر کے کوئی دلائل پر نتیجہ پہنچتا ہے اس کو بھی آیت کہا گیا ہے. تو سورہ یوسف کا حوالہ دے کے اس کو میں ختم کرتا ہوں. ایک دم مجھے ابھی اس کا یاد آیا تھا. تو سورہ یوسف جو ہے اس میں، اور یہ بھی بڑی زبردست ہے کہ غور و فکر کرو آیات جو نشانیوں میں، یہ کہا گیا نا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. تو قرآن کریم میں اس کو بھی ہمارے سے یہ توقع کی گئی ہے قرآن پڑھنے والے سے کہ وہ غور و فکر کیا کرے. جو مظاہر فطرت ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے چیزیں پیدا کی ہیں وہ بے فائدہ نہیں پیدا کی، ان کے اندر بڑی حکمت اور بڑی نشانیاں ہیں. یہ دیکھیں وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ، اور آسمان اور زمین میں کتنی ہی آیات ہیں. یہ من آیتن یا جب یہ اس پیٹرن پہ آئے تو اس میں جمع بھی کا مفہوم بھی آ جاتا ہے. اور آسمانوں اور زمین میں بہت سے نشانات موجود ہیں، کتنے ہی ہیں جن کے پاس سے یہ لوگ یمرون گزرتے ہیں اس حالت میں کہ ان کو کوئی خبر بھی نہیں ہوتی ہے، راز کرتے جاتے ہیں. تو غور و فکر یعنی کہ یہ جو فرمایا گیا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، ان لوگوں کا ذکر کیا گیا اہل عقل مند، اور جو سفہاء ہیں بے وقوف وہ اس میں ذکر کیا گیا ان کے اندر. یہ آیت نمبر جو 106 ہے سورہ یوسف کی، اس میں اس کا جو بالعکس ہے الٹ، وہ لوگ ان کا یہ ذکر ہے کہ یمرون علی، دیکھتے ہیں، دیکھتے تو ہیں لیکن بصیرت نہیں ہے، وہ منہا مورد. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اولو الالباب سے بنائے تاکہ ہم آیات اللہ جو ہے اس پہ غور و فکر کر کے خدا تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ عرفان حاصل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.